پیر کے روز پاکستان کی پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے نہایت اخلاص سے عالمی رہنماؤں کو مشورہ دیا کہ وہ دنیا کو درپیش مسائل کا حل ڈھونڈنے کے لیے ہمارے وزیر اعظم کی بصیرت سے رجوع کریں۔ یہ مشورہ دیتے ہوئے صدر عارف الوی نے بہت مان سے ہم کو یہ بھی یاد دلایا کہ گزشتہ 20 برسوں کے دوران عمران خان صاحب وہ واحد سیاستدان تھے جو شدت اور ثابت قدمی سے یہ پیغام دینے کو مصر رہے کہ افغانستان کا فوجی حل موجود نہیں ہے۔ ان کی رائے کو مگر توجہ سے سننے کی کوشش بھی نہیں ہوئی۔ بالآخر کھربوں ڈالر اور لاکھوں انسانی جانوں کے ضیاع کے بعد امریکہ کو طالبان سے مذاکرات کے ذریعے افغانستان سے انخلا کے راستے ڈھونڈنا پڑے۔ حسین اتفاق یہ ہوا ہے کہ عارف الوی صاحب کے برسرعام دیے مشورے کے عین دوسرے روز روسی صدر پوٹن نے عمران خان صاحب سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ اس گفتگو کے دورانیے اور زیر بحث آئے موضوعات کی تفصیلات کا مجھے علم نہیں۔ اہم بات مگر یہ ہے کہ روسی صدر پاکستان کے وزیر اعظم سے گفتگو کو راغب ہوا۔ پوٹن کمیونسٹ دور میں سوویت یونین کی انٹیلیجنس ایجنسی KGB کا متحرک ترین افسر رہا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب کی طرح خود کو جسمانی اعتبار سے فٹ رکھنے کے لیے روزانہ ورزش کا عادی بھی ہے۔ سوویت یونین کی تباہی کے بعد روس میں جو انتشار پھیلا تھا اسے قابو میں لانے کا سارا کریڈٹ اس کی استقامت اور ذہانت کو دیا جاتا ہے۔ اس کا ذاتی رجحان مذہبی بھی ہو رہا ہے، گلے میں صلیب پہنتا ہے اور اس امر کا خواہاں کہ اس کا ملک مسیحی اقدار کی حتمی علامت بن جائے۔ وہ سنجیدگی سے سوچتا ہے کہ مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام نے جو جمہوریت متعارف کروائی ہے وہ خلق خدا کے مسائل کا حل فراہم نہیں کر سکتی۔ معاشرے میں امن و سکون یقینی بنانے کے بجائے انفرادی آزادیوں کے چونچلے لوگوں کو خود غرض بنا دیتے ہیں۔ وہ خاندانی رشتوں کا احترام بھی بھلا دیتے ہیں۔ فقط اپنی ذات تک محدود ہوئے افراد بالآخر ایک باوقار قوم کی نمائندگی کے بجائے ایک منتشر ہجوم میں تبدیل ہو جاتے ہیں جو قومی سلامتی کے لیے سنگین خطرات کا موجب بھی ہوتے ہیں۔ کامل اختیارات کے حصول کے بعد پوٹن اب مغرب کو کئی محاذوں پر للکارنا شروع ہو گیا ہے۔ وہ اس کے خلاف ثقافتی جنگ برپا کرنے کو بھی ہمہ وقت تیار ہے۔ ہمارے وزیر اعظم بھی برطانیہ میں طویل وقت گزارنے کے بعد مغربی اقدار سے بیزار ہو چکے ہیں۔ پوٹن اور ان کے مابین نظریاتی ہم آہنگی استوار ہونے کے لہذا بے پناہ امکانات ہیں۔ عمران خان صاحب کو انہیں ٹھوس شکل دینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ روس نے کمیونسٹ نظام کے دوران افغانستان کو ازبکستان وغیرہ کی طرح اپنی کالونی بنانے کی کوشش کی تھی۔ جہاد نے مگر اسے بدترین شکست سے دوچار کیا۔ مذکورہ جہاد کا طاقتور ترین سرپرست ہوتے ہوئے بھی امریکہ مگر 9/11 کے بعد افغانستان میں در آیا۔ 2 دہائیوں کی طویل جنگ بھی لیکن اسے افغانستان کا حاکم نہ بنا پائی۔ اب ذلت آمیز انداز میں وہاں سے رخصت ہو گیا ہے۔ افغانستان کی جان چھوڑتے ہوئے امریکہ کے ذہن میں لیکن یہ سوچ بھی تیزی سے حاوی ہو رہی ہے کہ طالبان ویسے ہی سخت گیر اور متشدد رہیں گے جیسے 1997 میں کابل پر قبضے کے بعد نظر آتے تھے۔ دین کا بطور قوت فروغ امریکہ کی نگاہ میں طالبان کا حقیقی ہدف ہے۔ اسی باعث واشنگٹن کو گمان ہے کہ افغانستان میں سیاسی اعتبار سے مستحکم اور معاشی حوالوں سے خوشحال معاشرہ تعمیر کرنے کے بجائے طالبان اپنے ہمسایہ ممالک میں وہ نظام پھیلانے کی کوشش کریں گے جو ان کی دانست میں حقیقی اسلام ہے۔ پاکستان بھی مذکورہ امکان سے غافل نہیں۔ عمران خان صاحب کو تاہم اعتماد ہے کہ دین سے اپنی ذاتی رغبت کی بنا پر وہ طالبان کے متعارف کردہ ورژن سے پاکستان کو محفوظ رکھ پائیں گے۔ روس اس ضمن میں ان جیسا پر اعتماد نہیں۔ وسطی ایشیا میں افغانستان کی ہمسایہ ریاستیں روس کی قیادت میں قائم سوویت یونین کا حصہ رہی ہیں۔ کمیونزم کی تباہی کے بعد وہاں بھی احیاء اسلام کی تڑپ اجاگر ہوئی۔ ازبکستان نے پوری شدت سے اس تحریک کو ابھرنے نہیں دیا۔ تاجکستان البتہ طویل عرصے تک خانہ جنگی کا شکار رہا۔
روس ان دونوں ممالک کو ہر صورت اپنے حلقہ اثر میں رکھنا چاہتا ہے۔ اسے خدشہ ہے کہ اگر وہاں مذہب کے نام پر پرتشدد تحریک کا آغاز ہو گیا تو ماسکو بھی ان کے اثرات سے محفوظ نہیں رہے گا۔ پوٹن نے ذاتی طور پر چیچنیا میں احیاء اسلام کی تحریک کو ناکام بنانے کے عمل کی نگرانی کی ہے۔ وہ افغانستان پر بھی کڑی نگاہ رکھنے کو مجبور ہے۔ روسی صدر مزید فکر مند اس لیے بھی ہو رہا ہے کیونکہ افغانستان میں بسے تاجک افراد کی اکثریت طالبان کی کابل میں فاتحانہ واپسی سے خوش نہیں۔ خود کو غیر محفوظ تصور کرتے ہوئے ان کے ہزاروں کنبے تاجکستان منتقل ہونے کو بے چین ہیں۔ تاجکستان کا صدر جو اپنے ملک کی مساجد اور مدارس پر کڑی نگاہ رکھتا ہے، اس وجہ سے بہت پریشان ہے۔ طالبان نے جس حکومت کا اعلان کیا ہے وہ اس میں تاجکوں کی نمائندگی کے بارے میں مطمئن محسوس نہیں کر رہا۔ یہ مطالبہ دہرا رہا ہے کہ طالبان حکومت میں تاجک لوگوں کو ان کے جثے کے مطابق حصہ دیا جائے۔ پوٹن کو یہ خدشہ لاحق ہے کہ وسطی ایشیا کا غریب ترین ملک ہوتے ہوئے تاجکستان اگر طالبان کے عروج اور استحکام سے واقعتاً گھبرا گیا تو خود کو غیر محفوظ تصور کرتے ہوئے امریکہ اور مغرب کے دیگر ممالک کی توجہ کا طلبگار ہوگا۔ فرانس کی افغانستان میں بسے تاجکوں کے ساتھ تاریخی دوستی رہی ہے۔ وہ احمد شاہ مسعود کا دل و جان سے فریفتہ بھی رہا۔ فرانس میں بھی ان دنوں اسلام اور مسلمانوں کو شدید خطرہ بنا کر دکھایا جا رہا ہے۔ اسی باعث فرانس کا وزیر خارجہ طالبان حکومت کی تشکیل کی بابت مسلسل سوال اٹھا رہا ہے۔ ہمارے ازلی بیری بھارت کے بھی تاجکستان سے دیرینہ مراسم رہے ہیں۔ احمد شاہ مسعود کی طالبان کے خلاف مزاحمت کو فوجی تعاون فراہم کرنے کے لیے بھارت نے تاجکستان سے راستے بنائے تھے۔ پوٹن کی یہ خواہش ہے کہ بھارت ماضی کی تاریخ دہرانے سے گریز کرے۔ اسی وجہ سے وہ بھارتی وزیر اعظم مودی کے ساتھ بھی مسلسل رابطے میں ہے۔ مجھے گمان ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ روابط بڑھاتے ہوئے پوٹن یہ بھی چاہے گا کہ بھارت کے ساتھ ہمارے معاملات افغانستان کی وجہ سے مزید مخاصمانہ نہ ہو جائیں۔ وہ پاکستان اور بھارت کے مابین بدگمانیوں کو کم ہوتا دیکھنا چاہے گا۔ روس نے ایسا ہی کردار 1967 میں بھی ادا کیا تھا۔ 1965 کی جنگ کے بعد امن کے لیے حتمی مذاکرات پاکستان اور بھارت کے مابین ان دنوں ماسکو کے زیر نگیں تاشقند جیسے تاریخی شہر میں ہوئے تھے۔ معاہدہ تاشقند کے باوجود مگر 1971 بھی ہو گیا تھا۔ پاکستان کو دو لخت کرنے والی اس جنگ کے دوران کمیونسٹ روس بھارت کا قریب ترین اتحادی تھا۔ بردباری سے کام لیتے ہوئے ہم تاریخ کو خود کو دہرانے سے یقیناً روک سکتے ہیں۔